السلام علیکم، میرا نام فہد ہے. جی فہد بھائی. میرے بہت سے سوالات ہیں، 4 سے 5. جی کیجیے. پہلا سوال یہ ہے کہ جو آپ نے بولا ہے کہ رفع ہے نماز کی 4 قسمیں ہیں. ہاں جی. تو یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ کدھر ثابت ہے؟ اچھا جی، اب دیکھیں میں نے آپ کے سامنے کبھی ثابت ہیں کہ مجھے کتاب سے ثابت کرنا پڑے گا یا عمل سے ثابت کرنا پڑے گا؟ کتاب سے. ہے جی کتاب نہیں بھائی، آپ جنازہ نہیں پڑھا کبھی آپ نے؟ پڑھا ہے، تو ثابت کرنے کی ضرورت پڑے گی کہ جنازہ نماز ہے. لیکن آپ ثابت کر دینا. وہی نا، خدا دے بنے ہو بھائی. کل آپ کہیں کہ سورج ثابت کرو تو میں کیسے ثابت کروں گا؟ تو یہ 5-4 نمازیں ہیں نا. آپ جنازے کی نماز نہیں پڑھتے، پڑھتا ہوں. عید کی نماز نہیں پڑھتے اور وتر کی نماز نہیں پڑھتے، فجر 5 نمازیں پڑھتے ہیں. ان میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق طریقے کا نمازیں ہیں کہ نہیں ہیں، طریقے کا فرق ہے. تو کیا ثابت کرنا ہے؟ تو یہ جو آپ نے بولا ہے کہ رفع دین بیچ والا ترک ہوا ہے، یہ ہاں اس پر آئے نا. پھر پہلے تو انہوں نے کہا کہ نمازیں 5-4 ثابت کریں کہاں سے ہیں. اصل میں بچوں کا مسئلہ نہیں ہے، بچوں کا ذہن بنایا گیا ہے، ان کی تربیت کی ضرورت ہے. بیٹے 4 نمازیں میں نے نہیں بنائی، یہ اللہ نے اور اس کے نبی نے فرض کی ہیں. نماز جنازہ تب پڑھا جاتا ہے جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے. اور کیا کہتے ہیں نماز وتر کیا ہوتی ہے؟ ہاں یہ الگ چیز ہے، اور جنازہ الگ چیز ہے، عیدین الگ چیز ہیں. یہ تو چیزیں انڈرسٹوڈ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. اس میں کوئی ایسا دلیل کی ضرورت نہیں کہ آپ کتاب سے ثابت کریں. اچھا دوسرا یہ تھا کہ آپ نے کہا نماز کا رفع یدین اندر والا. تو میں نے آپ کو حدیث پاک سنائی ہے، سنن نسائی 1185. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، خرج علینا رسول اللہ. حضرت جابر بن صبر کہتے ہیں نبی پاک ہمارے پاس تشریف لائے. ونحن رافعو ایدینا فی الصلاۃ، ہم نماز میں رفع یدین کر رہے تھے. اب میری بات سنو نا، آپ ادھر سچ سن کر دو گے تو پھر میری بات تو سنی نہیں آپ نے. نہیں، آپ جہاں جتنی بھی سوال کریں گے میں یہیں پہ ہوں، میں نہیں جاتا. لیکن پورا اطمینان، ایک تو یہ کہ بحث مباحثہ نہیں ہم آپ سے کرنے ہیں، آپ کی ہماری بحث بنتی بھی نہیں، کیونکہ آپ ایک عام فرد ہیں اور میں مولوی ہوں. تو میرا مناظرہ یا بحث اس سے بندی کی جو کم از کم میرے لیول کا بندہ ہو، یا کم از کم اس کو. تو آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم نے آپ کو ڈی گریڈ بھی نہیں کرنا. یہ بھی آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ ہمارا آپ کے ساتھ، آپ سارے گاؤں والوں سے میں کہہ رہا ہوں، فہد بھائی کو بعد میں کوئی بندہ تانا مینا نہ مارے، ان کو کوئی بندہ برا بلا نہ کہے کہ تم کیک شروع کر دیتا. ان کا حق بنتا ہے کہ اگر کوئی ذہن میں سوال پیدا ہو تو یہ کیا کریں، پوچھ لیں. لیکن میرے بھائی میں آپ کو حلف دیتا ہوں کہ میں نے کوئی بات بھی چھپانی نہیں، کوئی بات بھی غلط نہیں کرنی. میں اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں، اس کے محبوب کو گواہ بنا. لیکن آپ نے مجھے اس بات کا حلف دینا ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے تو ایکسیپٹ کرنی ہے. تو 4 نمازوں والی سمجھ آ گئی. اب یہ مان لیا آپ نے، بولے نا منہ سے، مان لیا. ماشاء اللہ جی. کہیں جی ایک گل تو منی ساری بچے نے. اگلی بات یہ ہے میرے بچے بھائی کہ نہیں یار شور نہ کرو، آپ خاموش ہوں گے تو مجھے بات کرنے دیں، فائدہ ہوگا نا آپ کو، سننے آپ کو بھی فائدہ ہوگا. نبی پاک کی روایت حدیث شریف میں کیا پڑھا تھا؟ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی پاک ہماری طرف آئے، باہر سے اندر آئے. ونحن رافعو ایدینا فی الصلاۃ، ہم نماز میں رفع یدین کر رہے تھے. ٹھیک ہے، نحن کا معنی ہوتا ہے ہم، رافعو کا معنی ہوتا ہے اٹھانا، اور یدین کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو. یہ رفع یدین عربی زبان کا لفظ ہے. کس کا زبان کا لفظ ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ اٹھانا. تو ہم نماز میں کیا کر رہے تھے؟ رفع یدین کر رہے تھے، ہاتھ اٹھا رہے تھے. حضور نے دیکھا کہ کیا کر رہے تھے. تو اب ہے فقالا، یہ کون سا لفظ ہے؟ قالا. حضور نے ارشاد فرمایا. میں نے یہاں سے حدیث قولی ہے، کیا ہے؟ حضور خود فرما رہے ہیں، کوئی صحابی نہیں بتا رہا، بلکہ کون بتا رہا ہے؟ خود فرما رہے ہیں حضور. فقال ما بالهم رافعین ایدیہم فی الصلاۃ، یہ نماز میں رفع یدین کرنے والے کو کیا ہو گیا ہے؟ کانہا اذناب الخیل الشمس، ان کے ہاتھ نماز میں ایسے اٹھ رہے ہیں گویا کہ یہ مست شریر گھوڑوں کی دمیں ہوں. اسکنوا فی الصلاۃ، اسکنوا، نماز میں سکون اختیار کرو. صحابہ کیا کر رہے تھے؟ نماز میں رفع یدین کر رہے تھے. حضور نے فرمایا نماز میں سکون اختیار کرو. نماز میں، یعنی اس حدیث کو ہم نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اور واضح طور پر نقل کیا. اب آپ جو ترجمہ دیکھ رہے ہیں اس میں ہے کہ بھائی سلام اور اختتام بریکٹ میں لکھا ہوا ہے. ایمانداری سے بتاؤ لکھا ہوا ہے؟ سلام اور اختتام ترجمے میں لکھا ہوا 1185 میں ہیں. اختتام اور کوئی نہیں ہے. ہاں جی کیا لکھا ہوا؟ پڑھو ترجمہ پڑھو. اب اس کا اختتام پہ لکھا ہوا ہے. ہاں وہ بریکٹ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ایک منٹ بیٹے، بریکٹ لگی ہوئی ہے نا. بریکٹ اس لیے لگی ہوئی ہے کہ اوپر عربی زبان میں حدیث ہے. حدیث اردو میں ہوتی ہے یا عربی میں ہوتی ہے؟ نبی پاک کی کون سی زبان تھی؟ عربی زبان میں پوری انگلی پھیرے ہیں. اس میں سلام اور اختتام پنجابی اور اردو میں بولا جاتا ہے لفظ. اس میں سلام کا لفظ مجھے دکھائیں. اگر 1185 حدیث میں سلام اور اختتام کا لفظ ہو، میں ابھی آپ کے ساتھ رفع یدین کروں گا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ترجمہ کرنے والے نے غلطی کی؟ بالکل خیانت کی ہے. خیانت کی ہے کہ حدیث میں سلام کا لفظ نہیں، اختتام کا لفظ موجود ہے اور اس نے بریکٹ ڈال کے کیا کیا ہے؟ اس سے اگلی حدیث میں سلام کا لفظ ہے، وہ الگ واقعہ ہے. اس نے یہاں پہ کیا کیا ہے؟ گھسیڑا ہے زبردستی. بریکٹ کیوں لگائی ہے؟ آپ پڑھے لکھیں کتنی پڑھیں، کون سی جماعتیں پڑھیں؟ لاسٹ سیمسٹر ہے بی ایس اکاؤنٹنگ. ماشاء اللہ بی ایس کر رہے ہیں آپ، اتنے سمجھدار ہیں. آپ کو پتہ نہیں کہ عربی زبان میں حدیث ہوتی ہے. تو یہ حدیث الگ تھی اور وہ حدیث کیا تھی؟ اگلی جو 1185 ہے وہ سلام سے متعلق ہے. اس میں سلام کا لفظ ہے، اس میں نماز کا لفظ فی الصلاۃ کا لفظ نہیں ہے. تو یہ 2 واقعے تھے اصل میں. کیا تھے؟ ایک واقعے میں حضور تشریف لائے، نماز میں کیا کر رہے تھے؟ وہ رفع یدین کر رہے تھے. اور دوسرے واقعے میں کہ حضور کے ساتھ پیچھے وہ نماز پڑھ رہے تھے. آپ اگلی روایت دیکھیں، اس اپلیکیشن میں 1186 پر جائیں، اگلی روایت پر مولانا ساتھ میں دیکھیے گا. ٹھیک ہے 1186 آ گئی ہے. اب اس میں دیکھیں یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے، اس کو پڑھیں مائک پر. ہم کننا نصلی خلف النبی، میں نے ابھی پڑھ دیا، آپ اردو پڑھیں مائک. ہاں نا مائک پہ پڑھیں نا، اردو پڑھیں. بیٹے اردو پڑھو، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ نہیں ہاں نا نہیں بچہ سر بیٹے اردو پڑھو. بیٹے وہ اردو کو پڑھو. ایک منٹ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو ہاتھوں سے ہاں کیا جی ہم
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. یعنی یہ جو دوسرا واقعہ ہے یہ کیا ہے؟ با جماعت نماز کا ہے. اور پچھلی میں کیا ہے کہ الگ الگ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے. اس میں نبی پاک نے سلام کے وقت جو ہاتھ اٹھاتے تھے اس کو منع کیا بھی ایسے ایسے نہ کرو, صرف کیا کرو ہاتھ یہاں پہ رکھ کے دائیں بائیں. اور 11:85 میں کیا ہے کہ نماز کے اندر کا رفع دین ہے. اب فہد بھائی مجھے یہ بتائیے کہ نبی پاک صحابہ کو ایک بار منع کرنے تھے تو صحابہ رک جاتے تھے کہ یا بار بار منع کرنے؟ اگر یہ دو واقع مانے جائیں ایک ہی وقت میں, یعنی حضور نے اگر سلام سے منع کیا ہوتا تو پھر اس کا مطلب نبی پاک نے صحابہ کو 2 مرتبہ منع کیا اور بار بار صحابہ باز نہیں آ رہے تھے. پہلی مرتبہ پھر وہی راوی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صحابہ کو ایک ہی بار کہتے تھے, ایک ہی بار فرماتے تھے. پہلی بار نماز کے اندر کا اور دوسری بار کوئی بھی چیز حضور ایک ہی بار منع نہیں کرتے تھے. پہلے لوگ شراب پیتے تھے نا, تو قرآن کریم میں پہلے ہے کہ شراب اس وقت نہیں, شراب کا لین دین نہیں کرنا, اس کا فائدہ نہیں ہے, زیادہ نقصان ہے. دوسرے مرحلے میں نماز کے اندر منع کیا گیا کہ نماز کے اندر شراب, اور تیسرے مرحلے میں مکمل منع کی گئی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, اے لوگو ایمان والو نماز اس وقت نہ پڑھا کرو جب کس حالت میں ہو. اب اس آیت کو, قرآن کی آیت ہے, اللہ کا فرمان ہے, حق ہے, کوئی اس آیت کو آپ کے سامنے پیش کرے کہ یار دیکھو نماز میں صرف نشہ منع ہے, شراب منع ہے, آگے پیچھے کوئی منع, تو وہ زیادتی کر رہا ہے نا. اس نے پوری بات نہیں بتائی, 7ویں سپارے کی آیت نہیں بتا رہا کہ نبی اللہ پاک نے منع فرما, تو بندے نے ادھوری بات بتائی نا. تو رفع دین والی حدیثیں آپ کو ادھوری بتائی جاتی ہیں, وہ صرف ریکارڈ بتایا جاتا ہے کہ یہ پہلے تھا. اچھا آپ سوال آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر یہ حدیثیں عمل والی نہیں تھیں تو محدثین کیوں لے کے آئے؟ تو محدثین صرف ریکارڈ رکھنا چاہتے تھے کہ یہ کام پہلے ہوتا تھا, بعد میں کیا ہو گیا ہے, تو منع کبھی محدثین نے بتایا نا ہمیں. اس لیے روٹین کی نماز میں فات بھائی نماز کا رفع دین کیا ہے, اندر والا منع ہے. جہاں نبی پاک نے منع کیا وہاں ہم رکتے ہیں, جہاں حضور نے منع کیا ہم کیا کرتے ہیں, کر لیتے ہیں. ہمیں رفع دین سے کوئی پرابلم سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ یہ سمجھ آئی یہاں تک کہیں نا مائک میں کہے گی نہیں صحیح کر کے سمجھ آ گئی. سبحان اللہ کہو جی. اب آگے چلیے, ہم کلیئر کر کے چلیں گے نا تو بات کیا ہوگی, سمجھ آئے گی. جی آپ نے بولا کہ حضرت علی نے کچھ لوگوں کو نماز کہی تو انہوں نے رفع دین پہ ترک کر دیا تھا, وہ حدیث بتا دیں. وہ روایت میرے اس میں کیا کہتے ہیں ابن ابی شیبہ میں موجود ہے, میں نے نام کتاب کا بتایا آپ کو. ٹھیک ہے, آپ کے پاس وہ کتاب نہیں ہے نا سر؟ پھر آپ اس میں بتائیں نا. نہیں اب دیکھیں نا میری بات سنیں, مجھے یہ بتائیے کہ سیاست والوں نے ساری حدیثیں جمع کی ہیں. ہاں جی ہیں کیا کہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ امت کا اس پہ اتفاق ہے نہیں, کہ میں اتفاق کو چھوڑے نا, میں نے جو سوال کیا ہے کہ کیا امام بخاری کو کتنی حدیثیں یاد تھیں, لیکن جو اس خیر ہے نا جو میں پوچھ رہا ہوں وہ بتائیں مجھے بیٹے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کتنی حدیثیں یاد تھیں پتہ نہیں, آپ کو یہ نہیں پتا؟ 6 لاکھ یاد تھیں. کتنی؟ 6 لاکھ. بخاری میں کتنی لکھی ہیں پتہ نہیں. آپ صرف ایک حدیث سرچ کرتے ہیں نا. دین سرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا بھائی صرف درمیان, نہیں وہ بھی نہیں ہے, چھوڑیں اس کو. بخاری میں 7000 کے قریب روایتیں ہیں. کتنی ہیں, کتنی جی ٹوٹل کتنی ہیں؟ ہاں جی, اور وہ بھی ڈبل نکالیں تو ٹوٹل 3300 قریب رہ جاتی ہیں. امام بخاری نے اگر 7000 بھی مانی جائیں, 7000 سے زیادہ یاد تھیں 6 لاکھ یا 5 لاکھ, ٹھیک ہے, اور لکھی کتنی ہیں بخاری میں؟ 7000. تو یہ 7000 لکھی ہیں, تو باقی جو چھوڑ دی ہیں وہ نہیں لکھی. وہ نبی پاک کا دین ہے کہ نہیں ہے, حدیثیں ہیں کہ نہیں ہیں, تو وہ باقی کتابوں میں موجود ہیں. اس لیے جب بھی آپ نے کیا کیا ہے, بی ایس کیا ہے نا, تو کسی بھی فن کے بارے میں ایک کتاب پڑھ کے فیصلہ نہیں نہ کیا جا سکتا جب تک اس سے متعلقہ جتنی بھی کتابیں ہیں ان سب کو نہ کھنگالا جائے. ٹھیک ہے, تو بھائی میرے حدیث ہونی چاہیے. حدیث کیا نبی پاک نے فرمایا کسی مقام پر بخاری مسلم والی حدیث لینا اور دوسری کتابوں سے نہ لینا؟ اس پہ ساری امت کا میں بتا رہا ہوں امت کون ہے, ہم ہیں نا امت. میں امت میں شامل ہوں کہ جی نہیں؟ آپ ہم 80% لوگ امت میں شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہیں. تو آپ کا بی ایس کا ماہر, آپ کا پروفیسر بتائے گا کہ کون سی کتاب اتھینٹک ہے کون سی, نہیں تھے. تو اس کی ہم بتائیں گے. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک کتاب حجت نہیں, نبی پاک کا فرمان حجت ہے. حدیث ہونی چاہیے, ہم حدیث پر کو مانتے ہیں نبی پاک کی. تو وہ صرف سیاست والوں نے جمع نہیں کی بیٹے, اس کو کیا کیا ہے, اس کو صبر ہے. اس لیے آپ چھوٹے مرزا صاحب کی ویڈیوز دیکھ لیں, اس میں انہوں نے ابن ابی شیبہ کا حوالہ دیا ہے, شرح معانی الاثار تحوی کا حوالہ دیا ہے, دارقطنی کا حوالہ دیا ہے, سنن دارمی کا حوالہ دیا ہے. تو بڑی حدیث کی کتابیں. میں ابھی آپ سے پوچھوں نا کہ حدیث کی ٹوٹل کتابیں کتنی ہیں, تو آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا. ریسرچنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس فن میں آپ نے گفتگو کرنی ہے اس کو سمجھنا ہے, یا اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, مہارت حاصل کرنی ہے, تو بیٹے اس فن سے متعلق جتنی بھی کتابیں ہوتی ہیں وہ ساری کیا کرنی پڑتی ہیں, یا ان کے بارے میں معلومات کم از کم ہونی چاہیے. تو حدیث ہونی چاہیے, اس کی ایک سند ہوتی ہے. حدیث کی کیا ہوتی ہے, سند ہوتی ہے. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, آپ کو ابو بکر بن ابی شیبہ کا پتہ ہے کون ہے؟ امام بخاری کے استاد ہیں, امام مسلم کے استاد ہیں. تو استاد جو, اگر میں استاد بھی علم رکھتا ہے, استاد کے پاس اگر علم نہیں تھا تو شاگرد کو کتوں آ گیا, سمجھ آئیے. تو ابو بکر ابن شیبہ امام بخاری امام مسلم کے, اور امام مسلم کی اگر روایتیں ابن ابی شیبہ پہلے نکالو گا, وہ پتہ نہیں مسلم کدھر ہے, مسلم ادھر پڑھی, میں بھی آپ کو نکال کے دیتا ہوں, تو وہ کہیں گے حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ تھا. ہر روایت دوسری تیسری وہ کیا آتی ہے, مجھ سے کس نے حدیث بیان کی, ابو بکر بن ابی شیبہ نے, یعنی پہلا استاد ہے ان کا. تو استاد کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ مولا علی نے رفع دین کیا کر دیا تھا, ترک کر دیا, ترک نہیں ترک کر دیا تھا, چھوڑ دیا تھا. اسی طرح حدیث کی ساری کتابوں میں ہے. ٹھیک ہے بیٹے, تو لہٰذا آپ نے حدیث کو ماننا ہے, کتابوں کی ساری بات نہیں کرنی. کیا کرنا ہے, حدیث جہاں سے بھی ملے, جس کتاب سے ملے, اس کی سند ہو وہ صحیح ہو, اور اس کو کیا کرنا ہے, اس کو ماننا ہے. یہ سمجھ آ گئی ہے, کہیں آ گئی ہے, آ گئی. ہاں کیا حال ہے, نہیں کوئی بات نہیں بزرگوں, صبر کرو, خیر ہے جی. 24-63 نمبر ابن ابی شیبہ میں. سارے نمبر آپ بندہ کون یاد رکھ سکتا ہے, وہ موضوع سے متعلق ہوتی ہیں چیزیں ہم کا. ٹھیک ہے, اے لو جی, شرح معانی الاثار 12-67. ٹھیک ہے, 1 2 6 7 ساڑھے مولوی بھی نال ہے جی, چل گئے, اللہ واسطے چل لیں. ٹھیک ہے, آگے چلو. پھر
آپ نے بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا رفع دین ترک کر دیا تھا، تو ٹھیک صحیح ہے، مسلم میں پانی ایک حدیث ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ ایک صحابی نے مسلمان ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کا طریقہ سکھایا تھا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کوئی سال پہلے کی بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کا طریقہ رفع دین کے ساتھ سکھایا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاتے ہوئے بولا کہ جس طرح میں نے تمہیں نماز کا طریقہ سکھایا اسی طرح کے سکھا دینا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کیا تو پھر اس کو رفع دین کے ساتھ کیوں سکھایا؟ بیٹے ترک کیا. ایک منٹ آپ صاحب صبر، گزارش یہ ہے فہد بھائی ٹھہرے، فہد بھائی کا سوال ویلڈ ہے. اس صحابی کا نام پتہ ہے آپ کو؟ میں بتا دیتا ہوں نا، میں کس واسطے خادم آپ کا بیٹا، کوئی بات نہیں. حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ. زمانہ گواہ ہو جائے کہ مولوی حسن رضا اس بچے سے بھی بات کرتا ہے جس کو صحابی کا نام بھی نہیں پتہ ہوتا. اس کے لیے اتنا کوئی بندہ کلیجہ دکھائے، ٹھیک ہے، یہ بندیالویوں کے شاگرد کا کام ہے. ٹھیک ہے، اب سنو بیٹے، آپ کو صحابی کا نام بھی نہیں پتہ. روایت کا میں اگر آپ کو کہوں کہ آپ نے روایت بیان کی ہے اور بے خبری میں کیا ہوا؟ ایک منٹ بیٹے صحابی کا نام حضرت مالک بن حویرث ہے اور آپ نے بے خبری میں کیا کیا ہے؟ جان بوجھ کے نہیں، بے خبری میں حدیث کے اندر تبدیلی کی ہے کہ حدیث اس طرح نہیں جس طرح آپ نے بیان کی ہے. ابھی میں آپ سے یہ ڈیمانڈ کروں کہ آپ مسلم یا بخاری سے وہ روایت نکالیں. ایک منٹ، پھر نہ صرف پریشانی ہو جاتی، پہلے میں کہہ رہا ہوں نا، میری بات تو پوری ہونے دو. کہ اس حدیث میں آپ نے مجھے یہ بھی دکھانا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر آئے تھے اور آخر پہ آئے تھے، سب سے آخر میں آئے تھے. تو پھر یہ اگر لفظ مجھے وہاں پہ دکھا دو میں تیری بات مان لوں. آخر میں کیسے؟ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آخری عمر میں آئے تھے، یہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے، غزوہ تبوک کا نام لکھا ہوا ہے. کدھر دکھاؤ نا مجھے. بیٹے میں نے آپ کو کہا ہے کہ مجھ پر اعتماد کریں، آپ بے شک سرچ کر لیں اپنی خفت یا اپنی پریشانی. اس میں ہے غزوہ تبوک کا لفظ؟ آپ مائک نہ نہیں، بچے نے آپ کو بتایا کہ غزوہ تبوک کا لفظ حدیث میں ہے اور آخر والا بھی آخر میں آئے تھے، یہ بھی لفظ موجود ہے. صرف اتنی بات ہے کہ وہ آئے اور 20 دن رہے. لکھے 20 دن دا، ٹھیک ہے. ایسا ساری ایک حدیث ہے جو گیل آئی ہے، ٹھیک ہے. ہاں، اس لیے آپ بچے ہیں ہمارے، ہمیں آپ کی ایمان کی فکر ہے کہ آپ کو ایسی نظر آتا ہے. ایمان کی بات یہ ہے کہ آپ وہ غلط بات مکس کرتے ہیں. باتیں کیا کرتے ہیں چھوٹے مرزا صاحب؟ مکس کرتے ہیں. ایک کی بات ادھر کی ہوتی ہے، کوئی بات کدھر کی ہوتی ہے، اس کو کیا کرتے ہیں؟ مکس کر دیتے ہیں. اب مجھے سمجھانے دیں بات، ٹھیک ہے. اور بھی جو بچے بیٹھے ہیں وہ بھی دل سے سنیں، مجھے بات سمجھانے دیں بھائی. شمعون بھائی تھوڑا خیال کرو جی. میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ اس میں صرف اتنا ہے کہ حضرت مالک بن حویرث آئے اور انہوں نے نماز پڑھی، حضور نے ان کو نماز سکھائی، ٹھیک ہے. اور نماز سکھانے کے بعد فرمایا کہ جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھے ہو اسی طرح کیا کرو، نماز پڑھا کرو، ٹھیک ہے. تو وہ چلے گئے، 20 دن رہے. کتنے دن رہے؟ 20 دن رہے. اب یہ جو کہانی ہے نا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر آئے، آخر میں مسلمان ہوئے اور جناب وہ سب سے آخر میں تھے، یہ ساری باتیں حدیث میں موجود نہیں ہیں. یہ آگے پیچھے سے کیا کی گئی ہیں؟ ملا کے ان کو مکس کر کے عام آدمی کو، سادہ فام بچے کو، کہ دیکھو کوئی بندہ حدیث کا نام سنے گا تو بلیک میل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ عام آدمی ہے وہ کہے گا نبی پاک کے نام پہ تو ہماری جان قربان ہے، تو جب حدیث آ جائے تو ہم کیوں نہ مانیں گے؟ ٹھیک ہے بیٹے بات سنو، لقمہ نہ دو نا، اے بچہ تھے لقمہ دینا، اسی بھی گل سن لے، لقمہ نہ دو بیٹے، پہلے سن لو، ٹھیک ہے. ہاں جی، اس میں کہیں بھی نہیں ہے یہ بات ڈالی گئی ہے. اب صحابہ کرام میں سے کون کب مسلمان ہوا، اس بارے میں 10 قول بھی موجود ہوں گے تاریخ میں. نبی پاک کے اپنی ولادت کے کتنے اقوال ہیں؟ وصال شریف کی بخاری مسلم میں 3 قول ہیں. ایک 60 سال والا ہے، ایک 61 سال والا ہے، ایک 63 سال والا ہے. ٹھیک ہے، بندہ ایک دفعہ فوت ہو یا 3 دفعہ فوت ہوتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر تینوں حدیثیں مانی جائیں، تینوں صحیح ہیں بخاری مسلم کی جو ہیں، تو یہ ماننا پڑے گا کہ حضور کا وصال 3 مرتبہ ہوا. یہ مانی جا سکتی ہے بات. اس کا مطلب ہے کہ تینوں میں سے ایک ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے نا. تو لہٰذا یہ جو ہے نا کہ یہ کہنا کہ آخر پہ آئے تھے، فلاں پہ آئے تھے، اب یہاں تک بات یہ حدیث کے اندر تحریف کی گئی اور آپ نے نادانی میں کیا کیا ہے، کم علمی میں، کیونکہ آپ کو عربی کا تو پتہ کو نہیں، اس لیے آپ نے جو سنی بات اس کو کیا کر دیا ہے، بتا دیا ہے. اب حضرت مالک بن حویرث کو حضور نے فرمایا اور وہ چلے گئے اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ بھی آئے. بعد میں بھی روایتوں میں، دیگر کتابوں میں جب مستدرک حاکم میں جائیں گے، دیگر کتابوں میں جائیں گے تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے 3 بار کے پھیرے ہیں. جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ وہ گئے اور حضور نے ان کو جب نماز سکھائی تو وہ جا کے قبیلے میں جب انہوں نے سکھائی تو انہوں نے کون سی سکھائی نماز؟ جس میں رفع دین تھا، اور نماز سجدوں میں بھی رفع دین تھا. کہاں پہ تھا؟ آپ سجدوں میں تو نہیں کرتے، نہیں نہ کرتے، نہ چھوٹے مرزا صاحب کرتے ہیں، نہ اہل حدیث رجسٹرڈ کرتے ہیں، نہیں نہ کرتے. تو لہٰذا اگر حضرت مالک بن حویرث کی روایت کی وجہ سے کرنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ سجدوں والا بھی کرنا پڑے گا. وہ مختصر روایت ہے نا، محدثین کی عادت ہی ہوتی ہے کہ وہ روایت کو کیا کرتے ہیں. میں نے آپ کو حلف جو دیا کہ میں کوئی بات بھی گڑبڑ نہیں کروں گا آپ کے ساتھ. آپ بعد میں ریسرچ کریں، ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، یہ ویڈیو بھی لگ جائے گی، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. شعر بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر، اس میں کیا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں کہ وہ زمانہ تھا پرانا. اس وقت انٹرنیٹ، فیس بک، یوٹیوب نہیں تھی. ایک بندہ آیا، اس نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور نالین شریف سمیت نماز پڑھ رہے ہیں، جوتا مبارک پہنا ہوا ہے. وہ دور کے علاقے سے آیا، اس نے نماز پڑھی، سیکھی اور کیا کرا، چلا گیا. اس نے دیکھا نبی پاک نالین شریف نماز پڑھ رہے ہیں سمیت. اب اس نے وہاں بھی جا کے قبیلے والوں کو بتایا کہ نبی پاک یہیں نماز پڑھتے تھے، جوتیاں بھی پاک ہے، نالین شریف سمیت. تو لہٰذا تم بھی کیا کرو، ان نماز جوتیاں سمیت پڑھو. اب وہ وہاں پہ چلا گیا، دوبارہ ساری زندگی واپس نہیں آیا. اور مدینہ شریف میں وہی نازل ہوئی کہ بھائی اب نبی پاک کو حکم ہوا کہ آپ نالین شریف اتار کے نماز پڑھا کریں. اب لوگ کیا کرتے ہیں، لیکن اس بندے تک نہیں پہنچی وہ بات منسوخ ہونے والی. اس کے لیے تو وہی ہوتا تھا نا جو اس نے دیکھی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سبب ہے امت میں اختلاف کے معاملات کا، ٹھیک ہے. امام اعظم حنیفہ نے یہ کام کیا کہ انہوں نے نبی پاک کے آخر کے زمانے کی صحابہ کے اجماع کی چیزوں کو جمع کیا.
ٹھیک ہے. اب مالک بن حویرث کی روایت ہے جو آپ نے بھی پڑھی ہے, کون سی ہے؟ صحیح مسلم 865. یہ ہے کہ اس میں یہ جو روایت ہے اس کی سارے ترجمے کے ابو داؤد کے مطابق سجدوں کا بھی رفع دین. لیکن جب آپ جائیں گے بخاری 735 میں تو ابن عمر کہیں گے کہ ولا یفعل ذلک, حضور نماز میں جب رفع دین کرتے تھے تو سجدوں میں, رکوع میں کرتے تھے سجدوں میں. اس کا مطلب ہے کہ سجدوں والا منع ہوا اور ہولی ہولی. ٹھیک ہے. اب مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ کے 3 چکر ہیں جو سال میں ایک بار آتے تھے. ایک بار آئے تو نماز سیکھی تو دیکھا نماز میں رفع دین تھا, سجدوں میں بھی تھا. دوسری بار جو بیان کیا اس میں صرف رکوع والا ہے, اور تیسری بار جو آ کے بیان کیا اس میں رفع دین کا ذکر ہی نہیں ہے. یہ ہے ترتیب. کیا ہے کہ وہ کوئی چیز بھی ہے اس کو بطور ریکارڈ جب آپ پڑھیں گے تو اس کی ساری تفصیل پڑھیں گے. تو صحابہ کرام نے تو جو کچھ دیکھا, جس زمانے میں دیکھا اس زمانے کو کیا کیا, بیان کیا. لیکن اب ایک دیکھیے, اب یہ صحابی ہیں, بخاری میں کیا لکھا ہوا ہے کہ 20 دن رہے. کتنے دن؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں جامع ترمذی حدیث نمبر 257 66 سے صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 20 دن نہیں رہے, 50 سال سے زیادہ ساری زندگی رہے, نبی پاک کے ساتھ ساری زندگی گزاری. حتیٰ کہ بخاری میں لکھا ہے, یہ لکھا ہے بخاری میں, ٹھیک ہے, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بعد میں لوگ ملنے آتے تھے نا تو وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ بھائی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید اہل بیت سے ہے, گھر میں آنا جانا تھا, حضور کا تکیہ اٹھاتے تھے, حضور کے نالین اٹھا کے رکھتے تھے, نبی پاک کو وضو کراتے تھے, تنہائی میں, سفر میں, مسجد میں, گھر, جنگ پہ, امن میں, ہر وقت حضور کے ساتھ رہتے تھے. تو 50 سال سے زیادہ انہوں نے کیا کیا, عمر گزاری ہے حضور کے ساتھ. اور حضور کے وصال کے بعد کوفہ تشریف لے گئے. وہاں پہ جا کے انہوں نے ممبر پہ بتایا, لوگوں کوفہ جا کے بتایا, الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ, اور زمانے والوں میں تمہیں وہ نماز پڑھ کے دکھاؤں جو نبی پاک پڑھا کرتے تھے, جس نے کتنی زندگی گزاری ہے, 50 سال. تو لوگ کہتے ہیں پڑھ کے دکھائیں جی, فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مرۃ, انہوں نے نماز میں رفع یدین کیا تو صرف پہلی مرتبہ دوبارہ. تو اب دارقطنی میں روایت ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں, ان کے بیٹے ہیں وائل بن حجر کے بیٹے ہیں عبد الجبار بن وائل رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ایک مرتبہ حضرت ابراہیم نخعی سے کہا, دونوں تابعی ہیں, کہ میرے والد صاحب گئے تھے تو انہوں نے دیکھا تھا نبی پاک رفع یدین کر رہے تھے. تو ابراہیم نخعی نے جواب دیا, بھی آپ کے والد صاحب نے ایک مرتبہ دیکھا نبی پاک کو رفع یدین کرتے ہوئے, عبداللہ ابن مسعود نے 50 سے زیادہ مرتبہ دیکھا نبی پاک کو رفع یدین نہ کرتے ہوئے. آپ کے والد صاحب ہیں ماشاءاللہ, کتنی عمر ان کی؟ یار مائک نال راکھیں. 43. آپ سب سے بڑے بھائی ہیں جی. کتنی عمر آپ کی؟ میری 22 سال. چھوٹے بھائی بھی ہیں جی. کون ہیں, کتنی عمر ہے؟ ایک کی 18 سال, ایک کی 15. اچھا, ایک 15 سال والا بھائی ہے, اور آپ کی عمر کتنی ہے؟ 22. آپ نے ابو کے ساتھ زیادہ وقت گزارا ہے یا آپ کے چھوٹے بھائی نے؟ میں نے. ابو کے بارے میں زیادہ آپ جانتے ہیں جی. یا وہ 15 سال والا یا بعد میں؟ جو کسی شخصیت کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا ہے وہ زیادہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے ساتھ سب سے زیادہ عمر, اور پھر حضور نے ان سے سیکھنے کا بھی حکم فرمایا. بخاری میں ہے قرآن عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو, دین ان سے سیکھو. صحابہ میں بھی سارے مفتی صحابہ نہیں تھے, اس میں بھی وہ لوگ تھے چند جنہوں نے حضور کو سکھایا. تو یہ بات سمجھ آئی اب؟ یہ جو آپ نے حدیث بیان کیا جامعہ ترمذی کی 257, اس کی تفصیل میں لکھا کہ یہ ضعیف حدیث ہے. یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ جس نے حدیث لکھی ہے. کس نے لکھی حدیث؟ دیکھ لیتے ہیں, امام ترمذی نے لکھی ہے نا. ہاں ہاں, تو انہوں نے آگے تفصیل میں لکھا کہ یہ ضعیف حدیث ہے. جامع ترمذی لے آؤ بیٹے, کوئی ہے یہاں پہ بندہ, وہ ساری سیاست ہی لے آؤ. ٹھیک ہے, ابھی منگا لیتے ہیں, آپ دیکھیں کہ جامع ترمذی میں کہاں لکھا ہے. میں دکھا دیتا ہوں. جی جی دکھائیں, ضرور دکھائیں بیٹے. جی نہیں اس کو چھوڑے, وہ کتاب لے کے, اپلیکیشن نہیں. یہ پڑھ لیں آپ, یہ پڑھ لیں آپ. کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں بھیا تفصیل پڑھنا تو نظر آئے. جی ٹھیک ہے. اب آپ نے جب دکھایا نا اپلیکیشن سے, وہ ایک منٹ بھائی, بچے کے موبائل افاد بھائی کے پاس, وہ موبائل سے دکھا رہا ہے کہ کیا ہے حدیث, اور موبائل کے اندر ایک اپلیکیشن ہے جو, ایک منٹ جی, اپلیکیشن کس نے بنائی ہے؟ چھیپا صاحب نے. کنہوں نے بنائی ہے؟ ہاں نام ہے ان کا چھیپا کے ساتھ, لگتا ہے قوم ہے کوئی ان کی. چھیپا صاحب نے موبائل پہ اپلیکیشن. ایک منٹ بیٹے, مجھ سے آپ نے مجھ سے بات کرو, میں گھر چھوڑ کے ہونا بندے ہیں توڑ تک, کبھی بھی رستے سے نہیں چھوڑا کسی کو. ابھی میں اگر اس بچے سے پوچھوں کہ حدیث ضعیف کیا ہوتی ہے تو یہ نہیں بتا سکتا. ڈیفینیشن بیٹے بتاؤ کیا ہوں. روایت کمزور ہو جس کی. کیسے کمزور بھی, ٹانکیں کانپ رہی ہیں اس کی؟ نہیں, جس کا مطلب جس نے روایت بیان کیا. ایک منٹ بیٹے, ایک منٹ, نہیں ڈیفینیشن فن والی بتائیں. اب میں آپ کو بتاؤں نا, ایک منٹ, میں اگر آپ کہوں کہ ماسٹر آف کیمسٹری کون ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ جابر بن حیان. یہ ہے اصولی جواب, کتاب کے اندر لکھا ہوا. جو بات ہے نا, میری بات سنو, جو بات ہے نا کتاب کی, فن کی, وہ آپ تعریف نہیں, آپ نے نہیں پڑھی. صاف ستھرا کہیں کہ نہیں پتا, میں آپ کی بےزتی نہیں کر رہا, میں لوگوں کو بتا رہا ہوں. سیاست بھی آ گئی ہے, دیکھو وہی جو بالکل چھوٹے مرزا صاحب کے سامنے پڑھی ہوتی ہیں اور ان کے سامنے پڑھی رہتی ہیں, ہم نے پڑھی بھی ہوئی ہے. ہم نے صرف پڑھی نہیں بچے, ہم پڑھا بھی رہے ہیں, اور یہ لے کے بھی ہم آئے ہیں دنیا میں. کون لے کے آئے؟ ہاں, اگر ہم نہ لے کے آتے تو یہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. یہ اصل کتاب ہے. کیا ہے اصل کتاب؟ جامع ترمذی ہے. اس میں امام ترمذی کا کلام ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کھولیں, اپلیکیشن کو کھولیں. ٹھیک ہے, ترجمہ پڑھنا شروع کرو, عربی چھوڑو. حدیث کہاں سے؟ ایک منٹ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا میں تمہیں رسول وسلم کے طریقے کی طرح نماز نہ پڑھاؤں؟ تو انہوں نے نماز پڑھائی اور صرف پہلی مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے. آگے ابھی پڑھو. ہیں آگے کوئی نہیں لکھا ہوا کچھ. امام ترمذی کہتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث حسن ہے. حسن ہے, حسن نہیں ہے. کیا ہے؟ حسن. ایک منٹ, ایک منٹ, کیا ہے حسن؟ دوبارہ پڑھو اس جملے کو. ایک منٹ بھائی. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حسن ہے. امام ترمذی کہہ رہے ہیں حدیث حسن ہے. ٹھیک ہے,
اصل کتاب امام ترمذی کی ہے. کس کی؟ امام ترمذی. یہ کب پیدا ہوئے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ نہیں. ٹھیک ہے, یہ تیسری صدی میں ہیں. کب ہیں؟ تیسری صدی میں. تیسری صدی میں امام ترمذی نے کتاب لکھی اور انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود والی حدیث کیا ہے؟ حسن ہے. حسن ہے. جس نے اپلیکیشن بنائی ہے چیپا نے, اس نے اسٹیٹس میں لکھا ہے ضعیف ہے. ضعیف ہے. امام ترمذی آئے تیسری صدی میں, وہ کہہ رہے ہیں حدیث حسن ہے, اور چیپا آج کہہ رہا ہے کہ حدیث ضعیف ہے. لیٹ ہو گیا ہے. کتاب کس کی ہے؟ جھوٹ ہے کہ نہیں؟ اگر کہیں کہ زبیر رضی نے کہا ہے تو زبیر رضی کب پیدا ہوا؟ 14ویں صدی میں. ناصر البانی کا کہیں تو کب پیدا ہوا؟ 14ویں صدی میں. امام ترمذی پیدا ہوئے تیسری صدی میں, انہوں نے کتاب لکھی تیسری صدی میں. امام ترمذی کہہ رہے ہیں حدیث حسن ہے. حسن حدیث کیا ہوتی ہے؟ قابل قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے بیٹے آپ کو انہوں نے غلط لگایا ہوا ہے, آپ کو پاگل بنایا ہوا ہے کہ آپ کو جو فن نہیں ہے. میں ابھی ایک کتاب لے لوں اس کی سائنس کی جو میں نے کبھی نہیں دیکھی, اور اس میں ایک جگہ ایک پیپر پر کیا کر دوں؟ کراس لگا دوں. آپ اس کراس کو مانیں گے؟ کیوں کہ میرا وہ فن نہیں, میں نے وہ پڑھا نہیں. لہٰذا جب میرا وہ فن نہیں تھا تو میں نے اس کو کیوں چھیڑنا ہے؟ اس کو وہی رد کرے گا جو سائنس کا کیا ہوگا؟ ماہر ہوگا. لہٰذا یہ ائمہ محدثین جو ہیں یہ حدیث کے فن کے ماہر تھے. انہوں نے کہا حدیث حسن ہے, اور بار بار نے کیا کیا؟ اپنی خواہشات نفس سے, کیونکہ حدیث ان کے مطلب کی نہیں تھی تو انہوں نے کیا کیا؟ کہا کوئی آ تو گئی ہے سیاست میں, لہٰذا اگر اس پر عمل کریں گے تو وہی اتنے مسلمانوں کا دلیل ثابت ہو جائے گی. لہٰذا بہانہ کیا بنایا؟ اب بندہ پوچھے کہ حدیث ضعیف تھی تو امام ترمذی نے کیوں لکھی؟ اگر اس کو کیوں کہا؟ اس کو ضعیف حدیث تو کام کی نہیں ہوتی, اس کی تو ٹانگیں کام پر ہی ہوتی ہیں, بیٹھ جاتی ہے تھوڑی دیر بعد پھر کیا ہو جاتی ہے؟ تھک جاتی ہے. ایسے ہوتا ہے, یہ تو نہیں ہوتا. اللہ کے بندو, یہ حدیث کا فن ہے, محدثین کا فن ہے, اس کو انہوں نے اپنی ساری زندگیاں لگائی ہیں. ان کی آنکھیں نہیں تھیں امام ترمذی کی, لیکن ایک دفعہ پوری کتاب سن کے نا, پوری جلد جو سنتے تھے یاد ہو جاتا تھا. چلو یہ سمجھ آیا ہے؟ ابھی باقی نہیں, جو آپ نے یہ ساری حدیثیں بتائی ہیں, پہلے اس پر تو کرو نا. کوئی بات کرنے لگا. ہاں جی, آپ نے جو پہلے حدیثیں بتائی ہیں ابن ماجہ یا نسائی کی, وہ بھی صاحب سے دیکھی وہ ٹھیک ہے, اور اس حدیث کی باری رائٹر غلط ہو گیا. رائٹر نہیں ہے, یہ کون ہے جس نے چھاپی ہے وہ غلط ہو گیا. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, کتاب کس نے چاہیے؟ کتاب چھاپی ہے, اپلیکیشن بنائی ہے. میں اسے جانتا ہوں, یہ ٹی وی پر آیا تھا, اس نے کہا میں نے اپلیکیشن بنائی ہے. وہ مولوی نہیں ہے, وہ آپ ہی کی طرح کے بچہ ہے. جو باقی آپ نے حدیثیں بتائی وہ تو یار باقی میں تو اس کی بات کر رہے ہیں, میں تو اس کو بھی دیکھا بھی نہیں. میں آپ کو امام ترمذی کی آپ کو خود پڑھایا نہیں, اس میں خود نہیں لکھا ہوا اس نے. لیکن یار ترجمے میں کیا لکھا ہوا ہے امام ترمذی کیا؟ تفصیل میں لکھا کہ ضعیف حدیث. یار تفصیل میں تو تفصیل کون کرے گا؟ حدیث مختصر ہوتی ہے, آگے تفصیل پڑھنے. ہاں وہی نا, تو تفصیل کس کی ہے؟ کتاب کے اندر ہونی چاہیے نا. کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے حدیث ابن مسعود حدیث حسن. ضعیف والا لفظ کتاب کے اندر ہے ہی نہیں. تو یہ آپ نے جس نے بنایا اس نے جھوٹ بولا ہے. جو باقی آپ نے حدیثیں بتائی اس کو اس نے سچ بولا ہے. اس کی مجھے نہیں پتا وہ سچ بولا ہے, میں تو نہیں کہہ رہا, میں تو اصل کتاب جو اٹھا کے نا بیٹے. اصل ایک منٹ نہیں, اس کو سمجھانا ہے بیٹے. نہیں ایک منٹ سمجھو اس کو, میری بات سمجھو. اب ضد پہ آ گئے ہو تو تمہاری مرضی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ محدث ہے. لیکن جو جس ایک منٹ میں نے بھی آپ کو یار پھر بات, امام ترمذی محدث ہے. کون ہے؟ امام ترمذی. کتاب کس کی ہے؟ امام ترمذی. بات کس کی ماننی ہوگی؟ امام ترمذی. سند کس کی ہے؟ امام ترمذی. اس نے کسی راوی کو دیکھا ہے؟ اب کھولو نا اس روایت کو 257 کو, پھر کھولو. ایک منٹ دوبارہ پڑھو, اس کی سند پڑھو حدیث کا ترجمہ پڑھنا شروع سے. عبداللہ بن مسعود رضی نہیں اللہ نہیں, عنہ. یہاں سے کیسے شروع ہوتی ہے؟ اور سند پڑھو. ایک منٹ, عربی میں اوپر عربی لکھی ہوئی ہے. ہاں جی, نہیں وہ پڑھو, پہلے نام پڑھو کیا ہے. ہاں جی ایک منٹ, ابھی آپ کے سامنے بھائی نے نام پڑھیں, اس کو لکھو, ہاتھ میں پکڑو. سب سے پہلے لکھا ہوا ہے حناد. کیا لکھا ہوا ہے؟ حناد. پھر لکھا حدثنا وکیع. کیا نام لکھا ہوا دوسرا؟ وکیع. آگے ہے ان سفیان. تیسرا نام کون سا ہے؟ ان سفیان. سفیان. ان عاصم ابن کلیب. ان عبد الرحمن ابن الاسود. یہ سارے کیا ہیں؟ نام ہیں. ان القمتا, یہاں تک قال عبداللہ بن مسعود. یہ سند پوری ہوگی. اب یہ کیا ہے؟ دیکھو نا بیٹے ادھر, یہ کیا ہے؟ یہ اس کو سند کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, میں آپ کو بہت نیچے لیول پہ آ کے سمجھاتا ہوں کیونکہ مجھے آپ لوگوں سے پیار ہے. مجھے آپ سے پیار ہے کہ بھئی آپ بچے ہیں, بھولے والے ہیں, آپ کو یہ سمجھائے گا. یہ سارے سند ہے. کیا ہے؟ میں یہ آپ کو پڑھوا اس لیے رہا ہوں, وقت نہیں لگا رہا, اس لیے لگا رہا ہوں کہ بھائی یہ کیا ہیں؟ سارے راوی ہیں, انسان ہیں. ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی ملاقات چیپا کی نہیں ہوئی. ان کے حوال کے بارے میں اسے نہیں پتا. یہ سارے راوی امام ترمذی کے ہیں. کس کے؟ امام ترمذی نے اپنی روایت اپنی سند لی. ٹھیک ہے, اب یہ بھی نہیں ہوگا کہ بھائی اگر آپ ابو داؤد کی کتاب ہے تو فیصلہ ترمذی سے کروائیں گے, امام مسلم کی کتاب ہے تو فیصلہ ابن ماجہ سے کروائیں گے. جس محدث کی جو کتاب ہے اس سے فیصلہ کون کرے گا حدیث کا؟ جو محدث ہے. محدث کہہ رہا ہے حدیث حسن ہے, یہ آپ مان رہے ہیں بات؟ یہ مانے نا بھائی, پہلے مان رہا ہوں. محدث کہہ رہا ہے کہ حدیث مان ہے, اور اپلیکیشن میں کل میں ایک اپلیکیشن بناؤں. ٹھیک ہے, اپلیکیشن کتنی دیر میں بنتی ہے؟ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کچھ. وہ یار مہینہ لگ جائے گا, 2 امام بنوا رہے ہیں, اور کسی جگہ پہ کوئی بندہ کیا, کوئی اور بندہ اپلیکیشن بنائے, اور جو روایتیں صحیح ہیں ان کی جگہ کیا لکھ دیں نیچے, تو آپ مان لیں گے. لیکن باقی حدیث بھی تو ہے. وہ یار باقیوں کے فی الحال ہم اس کی بات کر رہے ہیں, باقیوں کی کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہم بات کس حدیث کی کر رہے ہیں؟ 257 کے. تو 257 پہ رہو نا, باقیوں کی بات تو تب کریں گے جب باقیوں پہ جائیں گے. تو نہیں, فی الحال یہ ہے کہ اگر آپ کا سوال 257 سے متعلق تھا. میرا سوال اس وقت یہ ہے کہ اگر باقی صحیح ہیں تو اس ایک حدیث کی وجہ سے نہیں ایک منٹ میری بات سنو. اب آپ رانگ ہو رہے ہو. ٹھیک ہے, کیوں میں بتا رہا ہوں. آپ کا سوال ہے فہد بھائی کا جامع ترمذی حدیث نمبر 257 کا. میں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ امام ترمذی فرما رہے ہیں کہ حدیث کیا ہے؟ حسن ہے. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اپلیکیشن میں آج ایک 14ویں صدی نے بنائی بندے نے, جو جیو پہ آیا, جس کی ویڈیو بنی ہوئی ہے, اس نے اپلیکیشن بنا کے نیچے کیا لکھ دیا اپنی طرف سے؟ ضعیف ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا آج لکھنا حجت
نہیں امام ترمذی جو کہہ رہے ہیں جن کی حدیث ہے. اب بچہ کہتا ہے، فہد کہتا ہے کہ بھائی وہ باقی حدیثوں کو صحیح کہتا ہے تو باقی حدیثوں کی باری. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے وہ حدیث کون سی ہے؟ 257. تو 257 پہ آپ کا سوال تھا نا کہ ضعیف ہے. میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث حسن ہے. آپ کا جواب مکمل ہو گیا، آپ کو سمجھ بھی آ رہا ہے. آپ اگر بات الجھانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی. میں نہیں الجھانا چاہتا. تو اب سمجھ آ کہ امام ترمذی کی بات حجت ہے یا آج کے بندے کی بات حجت ہے؟ جس نے کتاب لکھی، جو مصنف ہے، آج بھی اگر کوئی کتاب لکھے گا سائنس کی یا ٹیکنالوجی کی، جو اس کا رائٹر ہے وہ سمجھے گا زیادہ یا بعد والا کوئی بندہ جسے پتہ بھی نہ ہوگا علم کیا ہوتا ہے وہ سمجھے گا؟ رائٹر سمجھو. تو رائٹر کون ہے؟ امام ترمذی. تو امام ترمذی کیا کہہ رہے ہیں؟ حدیث اے منہ بولو نا، اس میں بولو. حدیث حسن ہے. حسن ہے. تو بیٹے امام ترمذی کی بات مانیے. ٹھیک. ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ گئی ہے؟ آگے. آپ کو سبحان اللہ. ہاں جی آخری سوال.